بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ واقعات سناتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں ایک یہودی لڑکی کا واقعہ بیان کروں گی کہ وہ بسم اللہ کی فضیلت سے کس طرح مسلمان ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ ناظرین، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، البتہ حرام ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہیں پڑھی جائے، بلکہ فتویٰ عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری رہا۔ اسی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دے۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کی نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی تو لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی تو باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ صلوٰت والسلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سانپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے۔ آپ نے اس کو منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا اسی مقام پر گزر ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا؟ یہ فرما کر جو ہی سانپ کی طرف نظر کی، سانپ نے مارے شرم کے اپنا سر اپنی دم کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا کہ اے روح اللہ، یہ مجھ پر اپنی قوت سے غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ کی بدولت غالب ہوا ہے۔ بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4,000 گناہ بخشے جائیں گے اور 4,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔
بس جو بسم اللہ کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک یہودی کسی یہودن پر عاشق ہو گیا، اس کی محبت میں بے قرار رہنے لگا۔ چنانچہ اس دور کی مشہور ولی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا۔ حضرت نے ایک کاغذ کے پرزہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور فرمایا اس کو نگل جا، تو وہ نگل گیا۔ نگلتے ہی اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا، عورت کی محبت دل سے کافور ہو گئی اور بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اسی اسنا میں اس کی محبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اگر تجھے جنت درکار ہے تو حضرت عطا اکبر کی خدمت میں حاضر ہو۔ چنانچہ وہ عورت آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ہی اس نو مسلم کی محبوبہ ہوں، اور پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ چنانچہ اس نے پڑھا، پڑھتے ہی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر ظاہر ہو گئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات اس نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت کے محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا اے بسم اللہ پڑھنے والی، اللہ نے جو کچھ تجھے عطا کیا وہ تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ کا واسطہ دیتی ہوں مجھے پھر وہیں پہنچا دے۔ دعا مانگتے مانگتے گر پڑی اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ ناظرین، قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے پکڑ لیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو، اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ لکھا ہوا پائیں گے۔ اسی وقت حکم ہوگا جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا اے روح اللہ یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح بھاگتا ہے، شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک بار بسم اللہ کو پڑھا اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہر نیک جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب ضرور کریں۔